آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے۔ کلاس کے شروع کرنے سے پہلے ہم دعا کریں گے یا منور صاحب کے متعلق۔ ہمارے کئی سالوں کے قرآن کلاس کے ساتھی تھے اور پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہو گیا، اور ابھی صرف 50 سال کی عمر تھی۔ اوبیسلی بچے بھی ینگ ہیں اور بڑی قرآن سے محبت رکھتے تھے، بڑے ریگولر تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ ہمارا تعلق تو کلاس کی حد تک تھا، کبھی انہوں نے، مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا کلاس میں بھی انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی بیکار کی بات کی ہو، یا کبھی کسی کو اس طرح۔ بعض اوقات کلاس میں ہماری کیونکہ اوپن ڈسکشن ہوتی تھی، جو گھر میں کلاس ہوتی تھی، تو ایک دوسرے سے بحث بھی ہو جاتی، انہوں نے کبھی کسی بحث میں حصہ نہیں لیا۔ جب ہماری کلاس آن لائن ہو رہی تھی تو ایکچولی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ہفتے میں 2 دفعہ کر لیا کریں۔ تو قرآن سے ان کو محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ محبت آگے اب ان کے کام آئے، اور جیسے ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا کہ قرآن وہاں جا کے اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا۔ جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے، خاص طور سے ان کی وائف ہیں، بچے ہیں، کہ 50 سال کی بھی عمر تھی صرف ان کی۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش تو کرنی ہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا سسٹم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم میکنزم اس طرح کا ہے جس میں وقت سے پہلے جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ ہمیں یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے ہی ہیں، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی چیز سمجھائی کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، جو اس نے لے لیا وہ اسی کا تھا، جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز جو اس کی بارگاہ میں ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہمیں محسوس ہو کہ شاید ابھی 50 سال صحیح عمر نہیں تھی دنیا سے جانے کی، ابھی بچے بڑے ہو جاتے، بچوں کی شادیاں کر لیتے، تو ایک ریزنیبل ایج ہوتی جو ہمیں ایک نارمل دنیا کے لحاظ سے محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت مقرر ہے، ان اوقات کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، ان اوقات کے اوپر کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسی کا تو تھا جس نے لے لیا۔ اس لیے پسماندگان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں۔ اور جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں، اور ہم بھی ایز اے کولیگ بھی، ایک مسلمان بھائی کے طور پہ بھی، اور خاص طور سے جو ان کی امیجیٹ فیملی ہے ان کے لیے بھی، جو بیسٹ کرنے کا کام ہے وہ ان کے حق میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خطاؤں کو معاف کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا، آپ بھی دعا فرماتے تھے لوگوں کے لیے، اور یہ دعا ہم بھی ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، یا اللہ یا صاحب کو معاف فرما، مغفرت فرما، وارحمہ، اور ان پہ اپنا رحم فرما، وعافہ واعف عنہ، اور ان سے درگزر فرما کہ ان کو معاف کر دے، واکرم نزلہ، اور ان کی مہمانداری فرما، ووسع مدخلہ، اور ان کی قبر کو وسیع فرما، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور ان کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اور خطاؤں سے ایسے پاک کر دے، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، جیسا کہ تو پاک فرما دیتا ہے سفید کپڑے کو مٹی سے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اور ان کو ان کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اور ان کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما،
وزوجا خیرا من زوجہ، اور ان کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما، وادخلہ الجنہ، اور انہیں جنت میں داخل فرما، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور ان کو محفوظ فرما قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرمائے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی عطا فرمائے۔ باپ کے جلد چلے جانے سے جو مشکلات پیش آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے، وہ ان سب مسائل کو حل فرمائے اور ہر طرح کی آسانیاں انہیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں۔ قد کان لکم، قد کان لکم، قد یوز کیا جاتا ہے کسی چیز کو پرفیکٹ ٹینس میں کرنے کے لیے کہ یہ ہو چکا ہے، اور پھر اکثر قرآن شریفوں میں آپ دیکھتے ہیں تو لوگ اس کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں تحقیق، تو تحقیق کو وہ انہوں نے لفظ بلفظ ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اردو میں پھر وہ تحقیق لکھ دیتے ہیں، بٹ زیادہ سوٹیبل عام طور پر ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے۔ جیسے دا ٹرین ارائیوڈ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ گاڑی آ گئی، گاڑی آئی، اور ٹرین ہیز ارائیو کا مطلب ہوتا ہے گاڑی آ چکی ہے۔ تو اسی طرح قد جنرل یوز ہوتا ہے، یہاں پر کیونکہ آگے کانا آ رہا ہے، کانا کا مطلب ہوتا ہے، تو اس میں بس ایک ایمفیسس مراد ہے۔ قد کانا لکم، ہے تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی، فی فیاتینی، دو گروہوں میں۔ یہ فیاتین ایسے ہی ہے جیسے والدین ہوتا ہے، اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو دو گروہوں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ التقاطا، یہ اس کا جو روٹ ہے یہ ہے لام کاف، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا۔ اس سے پھر جو باب افتعال بنتا ہے وہ ہوتا ہے اہتمام سے ملنا، اور اگر دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں مراد ہے ان کا آپس میں جنگ کرنا، مد بھیڑ ہونا، ایک ایمفیسس کی فارم میں جب دو گروپ آپس میں ملتے ہیں۔ تو اس کا جو ماضی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے التقا۔ اب یہ التقا سے التقطا کیسے بن گیا؟ تو بنیادی طور پہ جو صیغہ ہوتا ہے ضربا ضربا ضربو، اس نے مارا، ان دونوں نے مارا، ان سب نے مارا، اور اس کا مؤنث ہوتا ہے ضربت ضربتا ضربنا، اس ایک مؤنث نے مارا، ان دو مؤنث نے مارا، ان سب مؤنث نے مارا، اور یہ پھر یہ جو ان دو مؤنث نے مارا اس سے یہ صیغہ ہے وہ دو مؤنث ایک دوسرے کے سامنے آئے، ان کی مد ڈھیر ہوئی، کیونکہ یہ دو ہیں اور یہ مؤنث ہیں۔ فیاتن تقاتل فی سبیل اللہ، فیاتن ایک گروہ، تقاتل، اب یہ بیچ میں الف آ گئی ہے تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا مطلب ہے جنگ کرنا، لڑائی کرنا۔ ایک گروہ لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى، اور دوسرا، اور یہ کیونکہ مؤنث ہے اس لیے اخرى ہے، ورنہ آخر ہوتا، اور دوسرا کافراتن، اور دوسرا کافر تھا۔ اب اس کے اگر سٹرکچر کو ذرا دیکھیں تو فیاتن تقاتل فی سبیل اللہ، آگے اب اس سے میچ تو یہ کرتا تھا کہ وَأُخْرَى تقاتل فی سبیل الطاغوتی، فار انسٹنس طرح کی کوئی چیز ہوتی، لیکن اس کی جگہ آ گیا کہ اخرى کافراتن، تو یہ ہے حذف
جس کو کہتے ہیں چیز کو مختصر کر دینا اور مختصر کر کے اس سے معنی کریٹ ہونا، اور یہ ہوتی ہے بلاغت، یہ لٹریچر کا حسن ہے۔ تو یعنی اصل میں یوں تھا کہ فیتن ایک جو گروہ تھا وہ تو تھا مؤمنتن، وہ مومنوں کا تھا، اور جو دوسرا گروہ تھا وہ کافروں کا تھا۔ پہلا جو گروہ تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، جو دوسرا گروہ تھا وہ شیطان کی طاغوت کے راستے میں لڑ رہا تھا، اور وہ اس کو مختصر کر دیا اور یہ چیز انڈرسٹوڈ ہو گئی۔ تو اب الفاظ تو یہی ہے کہ فیتن تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرہ، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو ایک گروہ تھا وہ مومن تھا اور اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ جو تھا وہ کافر تھا اور وہ ان کے خلاف لڑ رہا تھا یا شیطان اور طاغوت کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ یرونہم، یرونا، را، رویت ہلال، چاند کو دیکھنا، تو یرونا وہ دیکھتے تھے، ہم ان کو، مثلیہم، اب یہ مثلیہم بھی وہی ہے بیسیکلی، یعنی رفع نصب اور جر میں ہوتا ہے مسلمن، مسلمان، مسلمین، ایک مسلمان، اگر دو ہوں تو پھر ہوتا ہے مسلمانی رفع میں اور مسلمینی نصب اور جر دونوں میں، اور پلورل ہوں تو پھر مسلمونہ آتا ہے رفع میں اور مسلمینہ ہوتا ہے نصب اور جر میں۔ تو یہ جو نصب ہے، بیکاز یہاں یرونہم فعل ہے اور اس کا آگے یہ فاعل آ رہا ہے، تو یہ جو مفعول آ رہا ہے، یرونہم فعل ہے اور آگے مفعول آ رہا ہے، تو یہ جو مفعول ہے یہ بیسیکلی ہے مثلینی، دو مثالیں، یعنی وہ دیکھتے تھے ان کو دو کے برابر، اور کس کے دو کے برابر؟ مثلیہم، پھر وہ نون ختم ہو گئی اور مثلیہم بن گیا، پھر وہ دیکھتے تھے ان کو ان کے دو کے برابر۔ اب اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان ضمیروں کو، یعنی جو ہم ہے اور یہ رونا میں بھی جو ضمیر ہے اور یہاں جو ضمیر ہے، اس کو کہاں کرتے ہیں۔ تو ایک جو پرابیبل میننگ یہ بنتا ہے کہ جو کافر تھے وہ دیکھتے تھے مسلمانوں کو مسلمانوں کی اصل تعداد سے ڈبل، یا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کافر دیکھتے تھے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا۔ تو سورہ انفال میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب غزوہ بدر شروع ہونے لگا تھا، یہ بیسیکلی غزوہ بدر کا واقعہ ہے، اور غزوہ بدر کا یہاں ذکر اس مناسبت سے بھی آیا ہے جو شروع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے آیات جو ہیں وہ محکمات بھی ہوتی ہیں اور متشابہات بھی ہوتی ہیں۔ تو غزوہ بدر اللہ کی نشانیوں میں سے ایسی نشانی تھی، یعنی بنیاد پر وہ بات تو قرآن شریف کی آیتوں کی ہو رہی ہے، لیکن اس واقعے میں بھی اگر دیکھیں تو غزوہ بدر ایک نشانی تھی، اور یہ نشانی تھی محکم، اس سے بالکل کلیئر طے ہو گیا، اور اس کے لیے بھی یہاں پہ لفظ آیاتن کا استعمال ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا غزوہ احد، اور غزوہ احد جو تھی وہ متشابہات میں تھی، اس میں پیپل گاٹ کنفیوزڈ کہ یہ واقعی مسلمانوں کا فتح نصیب ہونی ہے ایونچولی یا یہی نہیں ہے، پیپل گاٹ کنفیوز۔ تو وہ جب غزوہ احد ہو گیا، لوگوں کو کنفیوژن ہوگی، تو اس صورت میں اس کے اوپر بھی ایک انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکشن آئے گی۔ تو پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو بتایا، اور سورہ انفال میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب غزوہ بدر شروع ہونے لگا تو اس وقت دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے کی تعداد کم محسوس کرائی گئی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ تاکہ وہ دونوں جم کے آئیں اور لڑنے پہ تیار ہوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اب یہ مقصود تھا کہ حق و باطل کا فیصلہ اس لڑائی میں ہو جائے۔ اور جب وہاں پر جم گئے، جنگ ریڈی ہو گئی، تو اب جو کافر تھے ان کو مسلمان دگنے نظر آئے، اپنی اصل تعداد سے دگنے نظر آئے یا کافروں کو اپنے مقابلے میں دگنے نظر آئے۔ اب ان کے اوپر ذرا دہشت طاری ہو گئی، جو ان کا کانفیڈنس تھا جس کے ساتھ وہ مکہ سے نکلے تھے اور اکٹھے ہوئے تھے، اب وہ کانفیڈنس ان کا شیک ہو گیا جب جنگ شروع ہوئی، اور اس کانفیڈنس کے شیک ہونے کی وجہ سے ان کو ایک بڑی کنٹریبیوشن ہوئی شکست میں۔ اور ان کو دگنے کیسے نظر آئے؟ رأی العین، رأیا دیکھنا، اور عین آنکھ کو کہتے ہیں، تو آنکھوں کا دیکھا، یعنی ان کو کھلی آنکھوں سے ایسے لگا کہ وہ دگنے ہوں، یہ صرف کو محسوس نہیں ہوا، ان کو کوئی خواب میں نہیں نظر آئے دگنے، بلکہ کھلم کھلا جاگتی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان تو ڈبل ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک روب پیدا ہوا۔ قد کان لکم آیۃ فی فیۃین التقطا فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ،
यरूनहुम मिथलैहिम रअयल ऐन, निशानी है तुम्हारे लिए दो गिरोहों में जिनका आपस में मुकाबला हुआ। एक गिरोह अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह काफिर था। वो देखते थे उनको दुगना, अपने से दुगना, या वो देखते थे उनको उनसे दुगना खुल्लम खुल्ला। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, युअय्यिदु, अय्यदा युअय्यिदु, ये बाब तफील है जिससे फिर मस्दर बनता है तायीदन, और तायीदन को हम उर्दू में पढ़ते हैं ताईद। अल्लाह ताला ताईद करता है, मजबूत करता है, तकवियत देता है, बिनसरिही, अपनी मदद से, मन यशा, जिसको वो चाहता है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है मदद फरमाता है। अब ये इस तरह के अल्फाज कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहता है माफ फरमाता है, जिसको चाहता है अजाब देता है। यहाँ पर भी ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। अब यहाँ पर जब ये अल्फाज इस्तेमाल हुए तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होती कि इसका ये मतलब हो सकता है कि जिसको चाहता है उसकी मदद कर देता है, तो अल्लाह चाहेगा तो काफिरों की मदद कर दे, चाहे तो मोमिनों को कर दे। नहीं, यहाँ मुराद यही है कि अल्लाह मोमिनों की मदद कर रहा है, उनको तकवियत दे रहा है अपनी मदद के साथ। और क्यों दे रहा है? क्योंकि उसकी मर्जी। बेसिकली मैं ये शाह का मतलब है कि उसकी मर्जी, उसके रूल हैं, उस रूल के साथ, लेकिन ये उसकी कुदरत का इजहार है जब ये मैं ये शाह के लफ्ज आते हैं। इसी तरह जब वो माफ करता है जिसको चाहता है और राहत देता है वो चाहता है, वो उसमें मैं ये शाह का मतलब उसकी कुदरत का इजहार होता है। उसमें ये मतलब नहीं होता कि रैंडमली जिसको चाहे माफ कर दे और जिसको चाहे अजाब दे दे। ये भी इंशाल्लाह हम आगे आयतों में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो कायमम बिल किस्त है, वो अदल इंसाफ के ऊपर, हक के ऊपर कायम है। तो ये सिस्टम नहीं है अल्लाह ताला का कि अगर एक शख्स ने लाहौर में 100 बच्चों को कत्ल कर दिया और उसके बाद उसने उसकी तौबा वगैरह भी नहीं की और वह क़यामत में पहुंच जाए, तो अल्लाह ताला बच्चों को तो जहन्नम में डाल दे और शख्स को जन्नत में डाल। तो वो इस तरह नहीं करता कि अलर्ट अप रैंडमली करता रहे। तो अल्लाह ताला मदद फरमाता है, नुसरत फरमाता है अपनी ताईद से। ये अल्लाह ताला ताईद फरमाता है अपनी मदद से जिसको चाहता है। इन्ना, बेशक, फी ज़ालिका, इसमें, लइबरतन, इबरत है। अच्छा, ये जो इबरत है, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है और हम इस रूट को उर्दू में बहुत इस्तेमाल करते हैं। यानी अबरा या अबुरु, इसका बुनियादी मतलब है किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। अब उर्दू में हम इसको 3 तरह से यूज़ करते हैं और वो अरबी से ही आया है बेसिकली। तो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं अबूर करना, किसी वादी या दरिया को पार करना, ये अबूर करना है किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाना। फिर हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इबरत, जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इसमें क्या है कि किसी आप एक वाक़ये को देखते हैं, जो सामने एक्जिस्टिंग होता है और एक अननोन चीज़ के ऊपर पहुँच जाते हैं, नतीजे पे पहुँच जाते हैं। आप इबरत हासिल करते हैं कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर के अंदर ये इबरत रखी है उन लोगों के लिए जो खुदा का खौफ नहीं करते, उनके लिए बड़ी इबरत है कि कैसे बड़े-बड़े सरदार जो थे, एक निहत्ते किस्म की लश्कर का मुकाबला करके कैसे मारे गए। ये अल्लाह ताला की तरफ से इबरत है। और हम एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी रूट से है, ताबीर, यानी ख्वाब सुनना और उसकी हकीकत तक पहुँच जाना। तो इसमें है एक इबरत। किसके लिए इबरत है? लिउलिल अबसार। उलू होता है वाला, ज़ू वाहिद के लिए होता है, ज़ुल जलाल जलाल वाला, उलुल अबसार अबसार वाले, ये प्लूरल है। और क्योंकि ये पीछे लाम आ गया जो हरफ जर है, तो ये उलुल अबसार से उलिल अबसार हो गया। तो इसमें इसमें क्या जो बात पीछे गुजरी है कि वो जो दो गिरोह जो लड़े और जो उनका अंजाम हुआ, इसके अंदर इबरत है आंखों वालों के लिए, उन लोगों के लिए जिनमें बसीरत है, उनके लिए इस वाक़ये में इबरत है। वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। और अल्लाह ताला तायद फरमाता है अपनी मदद से जिसको चाहता है, बेशक इसमें इबरत है आंखों वालों के लिए। और हम इसको डिटेल में फिर ये सूरह अनफाल में इंशाल्लाह आएगा तो डिस्कस करेंगे। ब्रीफली अगर हम देखें तो इसमें क्या निशानी थी? वैसे तो इसमें यहूदियों के लिए भी निशानी थी, जो हम पीछे तालूत का वाक़या पढ़ रहे हैं, जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको जालूत को कत्ल किया, तो उसके अंदर भी बड़ी सिमिलैरिटी थी।
وہ بھی تقریباً 313 تھے، ان کا بھی قبلہ ان سے چھن چکا تھا، اور وہ بڑے کمزور تھے، دشمن بہت طاقتور تھا، جب جنگ ہوئی تو وہ فتح پا گئے۔ اور اس میں مشرکین کے لیے بھی نشانی ہے، کیونکہ مشرکین کے لیے تو بڑی واضح نشانی ہے کہ وہ بڑے کر و فر سے نکلے۔ پہلے انہوں نے بے یار و مددگار مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، اس کے بعد مسلسل ان کے خلاف مسائل کریٹ کرتے رہے، یہودیوں سے گٹھ جوڑ کی، یہودیوں کی سازشیں مسلسل جاری ہیں، اور یہ غزوہ بدر وقوع پذیر ہو گیا۔ اب جب وقوع پذیر ہوا ہے تو مسلمان جو ہیں وہ ایک پراپر تیاری سے نکلے نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ہم ایک قافلے کو انٹروین کریں گے، اور وہ قافلے کو تو ابو سفیان بچا کر دور سائڈ سے لے گئے، اور مکہ والوں کو خبر ہوگی اور وہ کٹھے ہو کے آ گئے، اور اب مسلمانوں کا آپشن تھی کہ وہ واپس چلے جاتے، اور جب واپس چلے جاتے تو پھر کافروں کی دھاک بیٹھ جاتی، اور اللہ تعالیٰ کو جب منظور تھا کہ اب ان کا مقابلہ ہو جائے۔ اب سچویشن یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس ٹوٹل 313 افراد تھے، جن کے پاس کل 2 گھوڑے تھے۔ یعنی جنگ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے گھوڑا۔ اس زمانے کی اگر آپ جنگ کو امیجن کریں تو ایسے ہی ہے جیسے آج کی جنگ میں مثلا ٹینک ہے، تو ان کے پاس گھوڑا تھا، جو سب سے زبردست چیز ہوتی تھی جنگ کے اندر، آپ کی زیرہ بختر اور ہتھیاروں کے بعد۔ اور ٹوٹل 70 اونٹ تھے، یعنی وہ جو سفر بھی کر رہے تھے تو یہ نہیں تھا کہ وہ آرام سے سفر کر کے آ گئے ہوں۔ وہ اگر 313 لوگ تھے اور 70 اونٹ اویلیبل تھے تو اس کا مطلب کہ 4 بندے ایک اونٹ شیئر کرتے تھے، اور باری باری 3 بندے پیدل چلتے تھے اور ایک بندہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا۔ اس طرح وہ جنگ کے میدان میں پہنچے تھے، اور اب جب جنگ لڑنی تھی تو صرف 2 گھوڑے ان کے پاس اویلیبل تھے۔ جو مشرک تھے وہ 950 تھے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں 1000 سے بھی زیادہ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ تھے اور 100 گھڑ سوار تھے، اور 100 گھڑ سوار تھے تو سارے زیرہ بختر نہیں تھی ان کے پاس۔ مسلمانوں میں زیرہ بختروں کی تعداد ایسی گنی چنی سی تھی، اور یہ جو 100 گھڑ سوار بھی زیرہ پوش تھے، اور باقی لوگ بھی جن کے تھے ان کے پاس بھی بہت ساروں کے پاس زیرہ بختر تھی، اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہت زبردست تھا۔ مسلمانوں کے پاس اسلحے کی بھی کمی تھی، اور ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تو جب تلوار ٹوٹ گئی، اب مجھے اس کی اوتھینٹسٹی ویسے نہیں معلوم، لیکن جو سیرت کی کتابیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے تو پھر حضور نے ان کو ایک لکڑی کا پھٹا دیا، اور انہوں نے پھٹے کو لہرایا تو وہ تلوار بن گئی۔ یعنی فری فالتو تلواریں بھی اویلیبل نہیں تھیں۔ اب اس حالت میں جنگ ہوتی ہے، اور 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں اور 70 کافر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مسلمانوں میں بھی نوٹ کرنا کہ جو 313 تھے نا، ان میں سے کوئی 250 کے قریب انصار مدینہ تھے، اور جو انصار ہیں نا وہ بنیادی طور پہ زراعت پیشہ تھے، اور جو قریش کے لوگ تھے، جو ان میں سے چند 60-70 کے لگ بھگ مہاجرین بھی جیسے تھے، وہ جنگ کرنے میں ایکسپرٹ تھے، ان کو سپہ سالاری سپہ گری کے فنون آتے تھے۔ انصار جو تھے اس میں کمزور، ان کا ایک نارمل زراعت والا فوکس تھا، یہ لڑائی بڑائی جو ہے وہ ان کا کام نہیں تھا۔ تو اس سچویشن کے اندر 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر ہلاک ہو گئے، 70 گرفتار بھی ہو گئے، باقی بھاگ گئے، اور ظاہر ہے وہاں جا کے شرمندہ ہوئے۔ اور یہ جو 70 کافر ہلاک ہوئے، ان میں سے جو 24 تھے وہ بڑے بڑے سردار تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بن ربیعہ بھی تھا، بہت سارے تھے۔ 24 سردار تھے۔ لٹرلی سپیکنگ اگر سرداروں کو دیکھا جائے تو ایک ابو لہب تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا، اور اس نے اپنی جگہ کسی کو بھیج دیا، اور وہ اس جنگ کے کچھ عرصے بعد ہی اس کو بیماری ہو گئی اور وہ مر گیا۔ اس پر اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ پھر اس کی جو اولاد تھی انہوں نے اس کو دفن تک نہیں کیا۔ وہ کسی ایسے حادثے کی بیماری سے فوت ہوا جس سے لوگوں کو یہ تھا کہ اب ہمیں نہ وبا لگ جائے، تو وہ کوئی دور جنگل میں گڑھا کھودا اور وہاں جا کے پھینک، اور دور سے اس پہ پتھر پھینک کے اس کا گڑھا پر کر دیا۔ اور ایک ابو سفیان تھے، وہ قافلے کے ساتھ آ رہے تھے تو اس جنگ کا حصہ نہیں ہو۔ باقی جو بڑے بڑے سردار تھے جو لڑنے آئے تھے زبردستی، یعنی اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو ابھی مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، مثلا حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور وہ مجبوراً جنگ میں شامل ہوئے تھے، لیکن جو بڑے بڑے ویسے سردار تھے وہ اس کے اندر ہلاک ہو گئے۔ اور یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا، جو پچھلی قوموں پر عذاب آتا تھا آسمانی آفات کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے اوپر وہ عذاب اس طرح آیا کہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ جو سچویشن تھی اس میں بہت بڑی نشانی ہے، اور اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے
جو بصیرت رکھتے ہوں، جو یہ چیزیں دیکھ سکتے ہوں۔ اور یہ عبرت مشرکین کے لیے بھی تھی، یہودیوں کے لیے بھی تھی، عیسائیوں کے لیے بھی تھی، اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے بھی تھی اور ہمارے لیے بھی ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے، ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، انفلوئنس ہو جاتے ہیں، انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سود کے بغیر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، اگر کسی بڑی پاور نے ہم پہ حملہ کر دیا تو جنگ ہم جیت ہی نہیں سکتے۔ جو بھی دنیا کے معاملات میں کہیں کہیں اسباب کا معاملہ آتا ہے تو وی گیٹ کنفیوزڈ۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اپنی نصرت سے تائید فرماتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ اگر ہم ایسے اعمال کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گے تو ہی امکان ہے کہ ہمیں اپنے رب کی نصرت نصیب ہو۔ اگر ہم نے مثلاً کاروبار کرنا ہے اور ہم پری کنسیوڈ آئیڈیا لے لیں کہ جی سود کے بغیر تو آج کے دور میں کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ سود کے بغیر نہیں کر سکیں گے، آپ اسی حرام کام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو پتا ہو کہ بھائی سود تو حرام ہے، ہم نے تو اس سے کام نہیں کرنا، اب اللہ تعالیٰ اپنی ایسی جگہوں سے نصرت فرمائے گا جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے آپ کے لیے آزمائش رکھی ہوگی تو وہ انہیں کیس رکھی ہوگی۔ رزق دیوانی تو اللہ کی ذات ہے، دنیاوی اسباب سے آپ کو رزق نہیں ملتا، آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، آپ کو یہ سکھایا گیا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر صحیح راستے سے ایفرٹ کریں گے تو جتنا آپ کو ملنا چاہیے شاید اس سے بڑھ کے ہی مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، برکت بھی شامل حال ہو جائے گی۔ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو کنفیوز کر دیتی ہے، اور وہ کنفیوز اس لیے کر دیتی ہیں کہ یہ نیچرل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت بنایا ہے، انسان کے نفس میں ان کی خواہش رکھی ہے۔ جو اس آیت میں الفاظ ہے نا، ایک نظر پہلے الفاظ ہے، زینا جو ہے زینت سے ہے، تو زینت کا مطلب ہے سجانا، اور اس میں پھر یہ جو باب تفعیل ہے یہ تزئین اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تزئین اور آرائش، تو اس کا مطلب ہو جائے گا بہت زیادہ سجانا، تو بہت زیادہ سجا دی گئی ہے۔ حب کا مطلب ہوتا ہے محبت، شہوات کا مطلب ہوتا ہے خواہش، خواہش ہونا، طلب ہونا، اور یہ اس میں ایک باب خیال سے استعمال اردو میں ہم لوگ اشتہا، کوئی پوچھے آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے اشتہا نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑے اہتمام سے خواہش کرنا۔ بنین جو ہے یہ ابن کی جمع ہے، بنون رفع ہوتی ہے اور بنین جو ہے وہ نسب اور جار ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے بیٹے یعنی اولاد۔ قناطیر جو ہے یہ فور لیٹرڈ ہے، کاف نون توئے رے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بیسیکلی ڈھیر لگانا، تو قنطار ڈھیر ہوتا ہے، قناطیر اس کی جمع ہے، اور مکنترہ جو ہے یہ مفعول ہے یعنی ڈھیر کیا گیا، تو قناطیر المکنترہ ہو جائے گا ڈھیروں ڈھیر۔ ذهب سونے کو کہتے ہیں، فضہ چاندی کو کہتے ہیں۔ خیل جو ہے ویسے تو یہ خیال سے ہے، یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے، کسی چیز کے متعلق خیال کرتا ہے، اور اسی سے پھر جو گھڑ سوار ہے اس کے لیے خیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، اگین اس والی سچویشن کو امیجن کریں تو اس کے اندر ایک برتری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر گھڑ سوار کو عربی میں خیل کہا جاتا ہے، اور گھوڑے کو بھی خیل ہی کہا جانے لگا۔ اور مسومہ نشان زدہ، جس کی کو پہچان ہو، علامت ہو، تو خیل المسومہ کا مطلب ہے ایسے گھوڑے جن کو نشان لگائے ہوں، جس کو کہتے ہیں برانڈنگ۔ تو آج بھی جو برانڈ ہے یہ ایکچولی اس برانڈنگ سے ہے نا، کہ وہ جانور کے اوپر وہ گرم کر کے لوہا ایک برانڈ لگا دیتے تھے، جس سے یہ اسٹیبلش ہو جاتا تھا کہ یہ فلان نسل کا اصیل جو گھوڑے ہوتے تھے اور نسلی جو گھوڑے ہوتے تھے وہ برانڈڈ ہارسز ہوتے تھے۔ انعام مویشی ہیں، اور حرث جو ہیں یہ کھیتی ہے، اور معاب جو ہے نا، آبا یعوبو کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹنا، تو معاب جو ہے یہ واپس لوٹنے کی جگہ ہے یعنی ٹھکانہ۔ تو زینا للناسی یہ پیسو وائس ہے، مزین کر دی گئی، خوشنما بنا دی گئی، دلوں میں کھوا گئی، نظروں کے لیے، آنکھوں کے لیے پسندیدہ بنا دی گئی، للناسی، تو لوگوں کے لیے مزین کر دی گئیں، حب الشہواتی، خواہشات کی محبت، یہ مرکب اضافی ہے، اس وجہ سے یہ حبن نہیں آیا، اس کی تنوین ختم ہو گئی، اور الشہواتی جو ہے یہ جر میں چلا گیا۔ تو لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی خواہشات کی محبت، من النساء والبنینا، عورتوں اور بیٹوں میں سے، یعنی جو آپ کی امیجیٹ فیملی ہوتی ہے، جو انسان کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے
وہ اس کی فیملی ہے جس میں عورتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اور اولاد میں بھی جو ایک کامن سینس ہے، ویسے اس سے مراد اوور آل اولاد ہے، لیکن بیٹوں کے لیے ایک جو نیچرل انکلینیشن ہوتی ہے وہ بھی اس میں مراد ہے. تو یہ زیادہ خوشنما ہے لوگوں کے لیے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی ہیں اور بیٹے اچھے ہوتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے بیٹے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ یوزفل ہیں، وہ باہر جا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، قبیلے کے لیے لڑائی کر سکتے ہیں، اس کا دست و بازو بنتے ہیں. بیٹیاں کے جو فوائد ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے جب دیکھیں تو لوگوں کو نظر نہیں آتے. تو وہ ان کی بھی انسان کے اندر محبت ہوتی ہے، اور یہ امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان صحیح راستے سے ہٹنے کا بہت چانسز ہوتے ہیں. اسی لیے ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. اور ڈھیر کی، یعنی لو اس طرح کر لیتے ہیں، لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے خواہشات کی محبت. کن چیزوں کی خواہشات کی محبت؟ عورتیں، بیٹے، ڈھیر سونے اور چاندی کے، اور برانڈڈ گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے، اور مویشی اور کھیتیاں. ان سب کی جو محبت ہے یہ انسان کے لیے مرغوب ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ انسان ان کی محبت میں ایسا آگے نکل جاتا ہے، اتنا محب ہو جاتا ہے کہ وہ فطرت کی جو اللہ نے اس کو رکھے ہیں حدود، ان کو کراس کر جاتا ہے. اس کی وجہ سے بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. اس میں انسان کا نفس اس کو ابھارتا ہے، اور شیطان اس کے اوپر پھر ایڈ کرتا ہے، اور یہ چیزیں اس کو اچھی کر کے دکھاتا ہے، اور وہ اپنے جو غلط اعمال ہیں ان کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. ذالکا، یہ سب جن کا ذکر پیچھے گزرا، متاع الحیات الدنیا، یہ تو معمولی سامان ہے، برتنے کی چیز ہے دنیا کی زندگی میں. یعنی یہ دنیا کی زندگی کا معمولی برتنے کا سامان ہے. واللہ، اور اللہ ہے، عندہ، اس کے پاس ہے، حسن المآب، بہترین ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ، بہتر ٹھکانہ. تو یہ تو اللہ کی ذات ہے جس کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے. جو چیزیں دنیا میں می گئی ہیں یہ تو صرف ایک دنیا گزارنے کا سامان ہے. ان کو دنیا گزارنے کا سامان ہی سمجھنا چاہیے، ان کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. ان کی خواہش میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کی زندگی کا برباد نہیں کرنا چاہیے. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. خوشنما بنا دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے ڈھیر سے، اور نشان زدہ گھوڑوں سے، اور مویشیوں سے، اور کھیتیوں سے. یہ تو دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ. قل، کہہ دیجئے، کیا، انبئکم، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، تو انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر من ذالکم، جو اس سے بہتر ہے. ذالکا اور ذالکم ایک ہی استعمال ہوتا ہے. ذالکم سے مراد جنرلی ہوتی ہے، جب آپ مخاطب پلورل میں ہوتا ہے تو ذالکم یوز کر لیتے ہیں، ترجمہ اس کا ذالکا والا ہی ہوگا. اور ذالکا سے مراد ٹیکسٹ میں جب آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے وہ چیز جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہو. تو میں کیا تمہیں خبر دوں ایسی چیز کی جو ان سب چیزوں سے بہتر ہے، سونے چاندی کے ڈھیروں، اولاد، بیویوں اور کھیتیوں اور گھوڑوں سے بڑھ کر جو ہے. للذین اتقوا، ان کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، جو اپنے رب کی منع کردہ چیزوں سے بچتے رہے. عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے پاس. یعنی بیسیکلی یہ تھا للذین اتقوا آگے آئے تو ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لیے جو بچتے رہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. جنات تجری، جنات باغات،
جنتیں، بہشت، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے باغ، ایسے گھنے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور جوڑے، یعنی شوہروں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، اور بیویاں مطہرہ پاکیزہ، یا اسپاؤس پاکیزہ۔ اور پیچھے شروع میں اور امیجیٹ فیملی کا ذکر ہوا تھا، تو پھر یہ نعمتوں میں بھی ایک بڑی نعمت جو ہے آپ کو فیملی ملے گی، اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی میاں بیوی دونوں نیک ہوں گے وہ وہاں جا کے دوبارہ کمبائن ہو جائیں گے، ادروائز جو نیک آدمی جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے کوئی اور بیویاں عطا کر دی جائیں گی، اور جو نیک عورتیں جنت میں جائیں گی انہیں کوئی اور شوہر عطا کر دیے جائیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، یعنی جنتیں ملیں گی، پاکیزہ جوڑے ملیں گے، اور اللہ کی رضا ملے گی۔ اللہ کی رضا ملے گی میں جنت کی بے شمار نعمتیں جو بھی ہم امیجن کر سکتے ہیں یا امیجن نہیں کر سکتے وہ شامل ہے، اور اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ جس کو اللہ کی رضا مل گئی اس کو تب سب کچھ مل گیا، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو گیا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دی اور اس کو بس چھوڑ دیا، اگنور کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ آبزرو فرما رہے ہیں، اپنی مخلوق کا مستقل جائزہ لے رہے ہیں، تاکہ پتہ لگ سکے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ جنتیں ملیں گی۔ ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہ آبزرو ہو رہا ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز کے متعلق، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہیں ان کے رب کے پاس جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ان کے لیے ہیں پاکیزہ جوڑ، اسپاؤسز، اور ان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخوبی دیکھتا ہے۔ الذین، وہ بندے جو یقولون، یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو، ڈھانک دے ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے، وقنا، اور بچا لے ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ یعنی ان کا یہ طرز عمل ہے، ان کا یہ طرز عمل نہیں ہے کہ اچھا جی کوئی بات نہیں، ہم تو نبی کی امت میں کچھ نہیں ہوتا، یہ تھوڑا بہت غلط کام ہو گیا کوئی بات نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہے، حج تو ہم نے کر ہی لیا ہے، تھوڑی بہت کاروبار میں بے ایمانی ہو بھی جاتی ہے لیکن حج کرتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ وہ شخص جو حج پہ جائے اور یہ سوچے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے، اصل میں تو وہ بڑا گناہ گار، تو ہم تو پکے پکے جنتی ہیں، وہ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا جس کو اللہ سے یہ امید نہ ہو کہ اس کو معاف کر دے۔ تو یہ امید ہے تو بس ٹھیک ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت سے ہیں، ہم نے اس کے کسی پیر کا دامن تھام لیا ہے تو بس اب ہمارا بیڑا پار ہے، نہیں، وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اب ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے خطائیں ہوں گی، تو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، یا اللہ ہماری خطاؤں کو اگنور کر دینا، اور اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی ہی زیادہ خطرناک چیز ہے، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لینا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، پس تو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ الصابرین، یہ لوگ جو ہیں یہ صبر کرنے والے ہیں،
یہ ثابت قدم رہنے والے ہیں، نرم گرم جیسے بھی حالات آئیں، غربت آئے، بیماری آئے، مصیبت آئے، مخالفت آئے، جنگ آئے، الصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، جس قسم کے بھی حالات آئیں وہ عزم ہمت کے ساتھ ان کو برداشت کرے، ان کا مقابلہ کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایات فرمائی ہیں ان پر قائم رہے، اپنے موقف پر ڈٹا رہے، مایوس نہ ہو، گھبرائے نہ، شکوے نہ کرتا رہے، یا کسی کے آگے سرنگو نہ ہو جائے۔ یعنی صبر کا یہ مطلب عربی میں نہیں ہوتا کہ انسان بالکل مسکین بن کے اور بس صبر کر لے کہ میں بڑا مظلوم ہوں۔ اس کا ایک شیڈ ضرور ہے کہ مثلاً کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ کا بہت عزیز تھا، تو آپ صبر کریں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ تیری رضا کے آگے ہم راضی ہیں۔ مگر جو مین اصل جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، اگر تکلیف آئی ہے تو اس پہ گلا شکوہ نہیں کرنا، اور جو باطل ہے اس سے آپ نے شکست قبول نہیں کرنی، اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہے۔ والصادقین، اور راست بات، سچے، وہ لوگ جن کا قول اور ان کا فعل ایک ہی بات ہے، جو کسی ذاتی فائدے کی خاطر، برادری کے پریشر میں، یا کوئی بھی دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ پہ قائم رہتے ہیں۔ جو صدق ہے اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کسی چیز کا حقیقت کے بالکل مطابق ہونا۔ تو جب آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، جب آپ باہر سے بھی وہی بات کرتے ہیں جو اندر سے ہوتی ہے، تو ہی آپ سچے ہوں گے۔ والقانتین، اور فرما بردار، اس قنوت کے اندر یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جاؤ، تو اس قنوت میں شامل ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حیثیت کا احساس ہو کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تذلل ہو، اور پھر اس کے حضور گریہ ازاری ہو، تو یہ اس کے اندر شامل ہے۔ والمنفقین، منفق یہ اس کا باب افعال سے فائل ہے، جیسے مسلم ہوتا ہے اسی طرح منفق ہوتا ہے، جو انفاق کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے وہ لوگ جو ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں، ہر حال میں سچ بولتے ہیں، ہر حال میں اپنے رب کے حضور جھکے رہتے ہیں، کسی قسم کا تکبر کا شائبہ تک ان میں پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کے رہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ان کے اندر یہ تسلی نہیں پیدا ہو جاتی کہ اچھا جی لو جی اب ہم نے تو سب کچھ کر لیا، اب تو ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، پہلے ہی ہم اتنے گناہ گار تو کیا تھے، لیکن اب تو ہم نے حد ہی کر دی نا، ہم نے ثابت قدمی کی بھی حد کر دی، ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے کبھی اب تکبر بالکل نہیں کیا، اور ہم نے کبھی پیسہ بھی جوڑ جوڑ کے چھپا چھپا کے بینکوں میں نہیں رکھا، ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ بھی کرتے رہے ہیں، جو انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنی ضروریت کے مطابق آپ نے رکھنا ہے، اور باقی جو کل العفو ہے، جو بھی ضرورت سے زائد ہے اس کو جیسے جس طریقے سے بھی پروڈکٹیو یوز میں لانا ہے، اور اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا ہے۔ تو ہم نے تو سارا کچھ کر دیا، اب تو مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، وہ سحری کے وقت، جو سحر کا وقت ہوتا ہے جب رات اور دن مل رہے ہوتے ہیں، اس وقت اٹھ اٹھ کے وہ اپنے رب سے معافیاں مانگتے ہیں۔ وہ ان کے اندر یہ فیلنگ نہیں پیدا ہوتی کہ ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں، ہم نے تو اتنا کچھ کر لیا، نہیں، وہ گڑ گڑا کر تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کے وقت اٹھتے ہیں، اور اپنے رب کے حضور معافیا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد ہے، اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس سسٹم پہ عمل کرتے ہیں، یہ جن کا طرز عمل ہے، ان کے لیے ہیں جنتیں۔ یہ جنتیں ان کے لیے نہیں ہیں جنہوں نے ایزیوم کر لیا ہے خود بخود، یا کچھ احادیث کی من پسند انٹرپریٹیشن کر لی ہے کہ نہیں نہیں ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان و رحیم ہے، ہم جو بھی کرتے رہیں، ہاں بس تھوڑی بہت نماز پڑھ لینی چاہیے، اچھا نہیں بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں، غریبوں کی مدد کر لینی چاہیے، اور بس دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، آنکھ میں حیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے اولاد نے یہ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں، اتنا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ تھوڑی کوئی یہ رشوت تھوڑی ہے، یہ تو تحفہ ہوتا ہے، یہ تو اس کی محنت کا معاوضہ ہے، نہیں اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا، اب کاروبار تو کرنا ہے تو سود کا کام تو کرنا ہی پڑے گا، یہ تھوڑی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم
اچھا کیا ایسا ہوگا کہ ہم نے یہ ذرا سی بات کی تو اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا؟ لو جی، بندے کو غصہ آ ہی جاتا ہے، کبھی وہ کسی کو ڈانٹ ہی دیتا ہے۔ یہ طرز عمل نہیں ہے ان کا۔ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ ہر حال میں صبر کرتے ہیں، ہر حال میں سچ بولتے ہیں، ہر حال میں اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، تکبر ان کے اندر دور دور تک نہیں ہے، اور دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنے رب سے معافیاں مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حسن المعاب ہے ان کے رب کے پاس۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ جو صابر ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحر کے اوقات میں مغفرت چاہنے والے ہیں۔ شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہو، کہ وہ، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود اس کے سوا۔ اللہ نے یہ گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ لا کے بعد جب نصب آ جاتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں کوئی معبود۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے کہ کوئی نہیں ہے معبود اس کے سوا۔ بنیادی طور پر یہ گواہی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ مختلف طریقوں سے انسان کو ملتی ہے۔ کائنات کے اندر یہ گواہی موجود ہے۔ آپ کائنات پر جب غور کرتے ہیں، جو اس کا نظام سٹڈی کرتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کائنات کے خالق نے، اس کے ہر گوشے میں ایک توازن قائم کیا ہے، ایک میزان رکھی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شے جو ہے وہ مثلا جیسے قرآن شریف میں آتا ہے کہ سورج چاند میں جا گھسے یا چاند اپنا راستہ چھوڑ کے کہیں اور نکل جائے، اس نے یہ سسٹم کریٹ کیا ہے، اور اتنا ہی اس کے اندر زبردست بیلنس ہے۔ تو یہ گواہی ہے اس چیز کی کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور جو ہے وہ ایک اکیلا ہی ہے۔ اسی طرح تاریخ کی گواہی ہے، جو قوموں کے اوپر واقعات گزرے ہیں، معلوم ہے، ہمیں جانتے ہیں، ہم آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ جو فرعون کی حکومت تھی وہ کتنی زبردست تھی، جو اس کے آثار ہیں اہرام مصر کی صورت میں، وہ کتنی گرینڈ بلڈنگ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے بنانے والوں کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، کیسے وہ ملیا میڈ ہو گئے، اور آج بھی اس کی جو لاش ہے وہ لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ تو یہ تاریخ کی بھی ایک گواہی ہے کہ جب اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک توازن رکھا ہے، ایک عدل رکھا ہے، اور جب لوگ ٹرانسگریس کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم حرکت میں آتا ہے، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر ہماری ذات کے اندر گواہی ہے، ہماری ذات یہ گواہی دیتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا مادہ رکھا ہے کہ ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے، سچ اچھی چیز ہے۔ ہمارے سب کے اندر ایک ضمیر موجود ہے جو ملامت کرتا ہے۔ یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے جس نے ہمارے اندر یہ عنصر رکھا ہے، اور اس بنانے والے نے ہمارے اندر بھی انصاف کا تقاضا رکھا ہے، کیونکہ جو گواہی آگے آ رہی ہے وہ گواہی کے ساتھ یہ آ رہا ہے کہ قائمم بالقسط، وہ انصاف کے اوپر قائم ہے۔ تو یہ گواہی ہے، اور یہاں اب جس گواہی کی بات ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ وحی کے ذریعے گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے یہ گواہی، اللہ نے خود گواہی دی، اور یہ گواہی نبی اور رسولوں نے اپنی امتوں تک پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قائمم بالقسط ہے۔ وہ لوگ چاہے صحیح کام کریں یا غلط کام کریں، اللہ تعالیٰ کا سسٹم وہی رہتا ہے، اور اس نے اس سسٹم کو ہم تک پہنچانے کے لیے نبیوں کے ذریعے اپنی وحی بھیجی، اور اب اس نے آخری کتاب کو محفوظ کر دیا ہے جو فرقان ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتی ہے، جس کے ذریعے ہم بھی اس انصاف کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی، والملائکہ، اور فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں۔ اور فرشتوں کا ذکر اس لیے بھی یہاں ہے کیونکہ ویسے تو ظاہر سی بات ہے فرشتے اگر گواہی دے رہے ہیں تو ہم تو دیکھ نہیں رہے، اور اگر ہم نے وحی کی گواہی کو تسلیم کرنا ہے، یعنی ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو گواہی دی ہم اس کو مان لیں گے۔ فرشتوں کا ایک لحاظ سے بھی ذکر ہے کہ ہمیشہ سے جو انسان کے گمراہ جو جب لوگ ہوتے تھے، فرشتوں کو بھی
خدائی صفات کے اندر شریک متصور کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ تو خاص طور سے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کرسچن بھی ہیں، وہ فرشتوں سے مددیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے اینجل سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دو۔ تو یہ بڑی ٹینڈنسی ہوتی ہے جو فرشتوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واقعی قدرتیں بہت سی دی ہوئی ہیں جس سے وہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ان کو استعمال فرماتا ہے، تو پیپل گیٹ کنفیوز۔ تو اس لیے ان کی بھی گواہی کا ذکر ہے، اور ہم پھر قرآن شریف میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ فرشتے یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو اس کی مرضی کے خلاف ہل تک نہیں سکتے۔ یعنی انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک عارضی اختیار دیا ہے، ہم چاہیں تو نماز کے وقت مسجد میں جائیں، چاہیں تو نہ جائیں، اذان ہو جائے ہم چاہیں تو اٹھ کے اپنے رب کے حضور جھک جائیں، چاہے تو بیٹھ کے فلم دیکھنی شروع کر دیں۔ ہمیں تو ایک عارضی اختیار ہے، فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ تو ہر وقت لرز رہے ہیں اور کانپ رہے تھے، اور قیامت والے دن جو مشرکین مکہ کا یہ خوش فہمی تھی کہ فرشتے ہماری سفارشیں کریں گے، تو وہاں پہ تو فرشتوں کا بھی یہ عالم بیان ہوگا کہ وہ سب کے سب اپنے رب کے خوف سے لرز رہے ہوں گے۔ تو یہ ان کی گواہی کا خاص ذکر آیا، اور یہ قرآن شریف میں بہت جگہوں پہ آئے گا۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے، تو علم والے بھی یہ گواہی دیتے ہیں قائمًا بالقسط کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ انصاف پر قائم ہے۔ اور یہ علم کیا ہے؟ ویسے تو کائنات کا علم بھی ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی یہ گواہی دیتے ہیں، اور یہ علم جو ہے یہ اس چیز کا بھی ہے کہ جو ہمیں وحی کے ذریعے ہدایت ملی ہے، یعنی علم سے مراد وحی کا علم بھی ہے، وہ آگے لوگوں کو دیتے ہیں۔ جو ہماری امت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا اس لیے کہ تکونوا شہداء علی الناس، کہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ تو ہم کیا لوگوں پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے اور اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ تو اگر ہم دیتے ہیں تو پھر ہم اولو العلم میں شامل ہوں گے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، هو العزیز الحکیم، جو غالب ہے اور جو حکمت والا ہے۔ یعنی وہ انصاف پر قائم ہے، اور وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ کوئی شخص انصاف سے ذرا سا ہٹے تو اسی وقت اس کو ملیا میٹ کر دے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے لوگوں کو کچھ ڈھیل دی ہے، لیکن یہ ڈھیل انڈیفینٹ نہیں ہے۔ انسان کو جب ڈھیل ملتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہاں یہ کام ٹھیک ہی ہے، لیکن سود پہ کام کر رہی ہے کمپنی اور 50 سال ہو گئے ہیں تو بڑا فلرش کر رہی ہے، تو بس ٹھیک ہے سود بڑی اچھی چیز ہوگی، کنفیوژن پیدا ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، وہ امیڈیٹ جلد بازی میں فیصلے نہیں فرماتا، لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن اس کا سسٹم کام کرتا رہتا ہے، اور پھر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ گواہی دی اللہ نے کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے، اور وہ عدل کا، قسط کا قائم رکھنے والا ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، انا بے شک، الدین، الدین یعنی اصل دین، حقیقی دین، تو بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اصل دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، اور سب جو انبیاء تشریف لائے وہ اسلام ہی کی دعوت لے کے آئے، کوئی فرق دین نہیں تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ماں کے 3 مطلب ہوتے ہیں، جو، کیا، نہیں، یا یہ نہیں کے معنوں میں ہے۔ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب، الا من بعد، سوائے اس کے بعد، یعنی انہوں نے اختلاف کیا ہی اس کے بعد، ما جاءہم العلم، جب آ گیا ان کے پاس العلم یعنی وحی، بغیم بینہم، بغین بغا سے ہے، جس سے بغاوت بھی ہوتا ہے، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش میں حد سے گزرنا، تو خواہش اور جستجو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سرکشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں سرکشی کے معنوں میں کہ آپس کی زدم زدہ میں، آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ تو نہیں اختلاف کیا کتاب والوں نے اسلام کے معاملے میں، مگر یہ کہ ان کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم ڈیٹیل سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی انکار کر دے گا
اللہ کی آیتوں کا، جو ناشکری کرے گا اللہ کی آیتوں کی، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس انا بے شک اللہ، یہ انا کا اسم ہے کیونکہ انا کے بعد آیا اس لیے یہ نصب میں چلا گیا، پس بے شک اللہ تعالی سریع الحساب، جلد حساب کرنے والا ہے، حساب کو جلد چکا دینے والا ہے۔ ہم ایسا نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیں، اس کی نعمتوں کی ناقدری کریں، اس نے جو ہدایت بھیجی ہے اس کو اگنور کر دیں، اس سے منہ پھیر لیں، یا اس کو کتابوں میں غلافوں میں لپیٹ کر آ کے طاقوں میں سجا دیں، اور ہم کہیں گے بس جی کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، بڑی جلد حساب چکا دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو اس کی نعمتوں کی قدر کریں گے، جو اس کی آیتوں کو قبول کریں گے، ان کے لحاظ سے اپنے آپ کو سنبھالیں گے، اپنا رویہ درست کریں گے، ان کو اس کے انعامات ملیں گے، اور جو ناقدری کریں گے، انکار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب چکا دے گا۔ ہمیں یہ دنیا کی زندگی ذرا طویل محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر یہ بڑی چھوٹی ہے، یہ طویل مہلت نہیں ہے۔ اصل جو چیز طویل ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس حق آپس کی ضد کی وجہ سے، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کی آیتوں کا تو یاد رکھے انڈرسٹوڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ بے شک جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ فا پس ان اگر حاجو کا، یہ ہے جیم جیم کا مطلب ہوتا ہے دلیل بازی کرنا، دلیل میں غالب آنا، اس سے پھر یہ باب تفاعل ہے، یعنی ایک دوسرے سے دلیل بازی کرنا، یہ باب مفاعل آئے۔ پس اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، یا اگر جھگڑتے ہیں آپ سے، فقل تو کہہ دیجئے اسلمت وجہیہ للہ، اسلم تو میں فرما بردار ہوا، آگے آگے وجہیہ یعنی میں نے فرما بردار کیا اپنے چہرے کو، للہ وجہ، چہرے کو کہتے ہیں وجہ ہی، ہو گیا میرا چہرہ، اور یہ اردو میں بھی اس سے لفظ استعمال ہوتا ہے وجیح، چہرے والا۔ تو میں نے فرما بردار کیا اپنے چہرے کو للہ، اللہ کے لیے، یا میں نے، چہرے سے کیا مراد ہے؟ چہرہ انسان کی ذات کی ترجمانی کرتے ہیں، یعنی میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اردو میں بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں نے اپنے سر کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کیا، ہم سر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی پوری پرسنالٹی کے لیے، عربی میں یہاں پہ چہرے کا لفظ استعمال ہو، یعنی میں نے تو بھائی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، میں اپنی طرف سے تھوڑی کچھ کر رہا ہوں، تم مجھے بحث اور جھگڑا کیے جا رہے ہو، کس بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ میں نے اپنی طرف سے کیا پیش کیا ہے اور کون سی غلط چیز کی ہے؟ میں تو غلط چیز کر ہی نہیں رہا، میں تو وہ کچھ کر رہا ہوں جو میرے رب نے کہا، اور میں نے اپنے آپ کو اس کے حضور سبمٹ کر دیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعْنِی، یہ اصل میں تھا اتباع، اس نے اتباع کی، اس کے بعد اتباع کے ساتھ یہ لگانی تھی کہ اس نے میری اتباع کی، تو جب اتباع کے ساتھ یہ لگنی ہے تو بیچ میں پھر ایک نون لگانا پڑتا ہے، ورنہ یہ آپ پڑھ نہیں سکتے، اتباعی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر یہاں پہ ایک نون لگا دیا جاتا ہے، اتبعنی۔ تو پھر یہ جو اتبعنی ہے، اس کو، یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو صرف زیر رہ جاتی ہے، اور ہم اگر رکیں گے تو ہم پڑھیں گے وَمَنِ اتَّبَعَن، لیکن بیسیکلی اوریجنلی تھا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور وہ جس نے میری پیروی کی، یعنی میں نے اور میرے پیروکاروں نے، ہم نے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیوں کو مطلب بنی اسماعیل، یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسماعیل ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی تھی، وہ پڑھے لکھے تھے، بنی اسماعیل نے ہاں کوئی مدرسوں کا اس طرح، جس کو ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کا سسٹم نہیں تھا، تو وہ بدوی زندگی تھی، سادہ زندگی تھی۔ یہ مطلب کوئی اس طرح ڈیروگیٹری ٹرم نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں کوئی جاہل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بس وہ ان کی ایک کیٹیگری تھی۔
ہو سکتا ہے اہل کتاب ان کو ڈیروگیٹری طور پہ بھی امی کہتے ہو، لیکن عرب اپنے آپ کو خود بھی امی کہتے ہیں۔ دیکھیں ہم تو امی ہیں، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمیں یہ کتابیں نہیں پڑھی، اور ان کے پاس خدا کی کتاب تھی ہی نہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گزرے ہوئے طویل عرصہ گزر چکا تھا، تو جو حضرت ابراہیم کے صحیفے تھے وہ اب ان کے پاس تو موجود نہیں تھے۔ اہل کتاب کے بعد حضرت موسیٰ کی کتاب بھی تھی، اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ کی کتاب بھی تھی، اور وہ اہل کتاب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے بھی اور امیوں سے بھی، یعنی امیوں میں سے اب جو مشرک ہیں، اسلم تم، کیا تم فرما بردار ہوتے ہو، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ یہ ایک سوالیہ انداز ہے، یعنی ایک کہنے کا طریقہ ہے کہ اسلام لے آؤ۔ تو میں تو دیکھو اسلام لے آیا، میں نے، کیونکہ اللہ کو اہل کتاب بھی مانتے تھے، اللہ کو مکے کے مشرک بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے، اصل خالق کائنات وہی ہے، انہوں نے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں تو اسلام لے آیا ہوں، میں نے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، تم کرنے کو تیار ہو اپنے رب کے حوالے اپنے آپ کو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ فرما بردار ہو جائیں، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہے دال اور یہ ہے دال یہ کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، اور اس سے پھر جو باب افتعال ہے اہتدا، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی حاصل کرنا، ہدایت پا جانا، اور اس میں شامل ہوتا ہے اپنے اختیار سے ہدایت حاصل کرنا۔ تو اگر وہ اسلام لے آئیں، اگر وہ فرما بردار ہو جائیں، تو پھر تو وہ ہدایت پا گئے، وہ راہیاب ہو گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، واللہ کا مطلب قریب ہونا بھی ہوتا ہے، اور ان لگتا ہے تو اس کا مطلب دور ہونا بھی ہوتا ہے، اور یہ ان جو ہے انڈرسٹوڈ بھی ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ تو اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا، تو بس، اب یہ بس کو آگے پھر ہم ٹرانسلیٹ کریں گے، علیک البلاغ، علیہ کا آپ کے اوپر، لفظی ترجمہ ہے تیرے اوپر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ کے اوپر۔ البلاغ، بلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا، بلوغت جوانی کی عمر کو پہنچنا، ذرائع بلاغ پہنچانے کے طریقے، تو آپ کے اوپر تو پہنچا دینا ہے بس، آپ کے ذمے تو صرف ان کو پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے انکار کیا تو اس کو زبردستی جنت میں لے کے جائیں گے، نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہیں مانے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنے کو تیار ہے، کون اس کا جان بوجھ کر انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ جو اسلام قبول کر لے گا، جو فرما بردار ہو جائے گا، وہ راستہ پا جائے گا، اور جو منہ پھیر لے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری تھی ان کو پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پس اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے تو کہہ دیجئے میں نے تو حوالے کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے اور میرے فالوورز نے، اور کہہ دیجئے اہل کتاب سے اور امیوں سے، کیا تم اپنے آپ کو حوالے کرتے ہو، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کے ذمے تو صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو قرآن شریف پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ریر یا صاحب ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں آسانی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔